دوسری وجہ، اس کی دوسری وجہ شیطانی تصرف ہے. جیسے رحمان اپنے بندوں کا دوست ہے اور ان کے مسائل حل کرتا ہے، شیطان اپنی اتباع کرنے والوں کا دوست ہے اور جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کے ذریعے سے ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے کفر اور شرک پر یا اپنی غلط حرکات پر مزید مضبوطی سے جم جائے. شیطان ان کے لیے کچھ کرتا ہے تو شیطانی تصرف ہوتا ہے. اس کی تیسری وجہ یہ کہ اللہ کی طرف سے ہر بیماری کا ایک وقت متعین ہے. ہر بیماری کا ایک وقت متعین ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا نزلے اور زکام کے حوالے سے ایک جملہ مشہور ہے کہ نزلے کا اگر علاج کریں تو 3 دن میں شفا حاصل ہو جاتی ہے، علاج نہ کریں تو بھی 3 دن میں شفا حاصل ہو جاتی ہے. تو اللہ کی طرف سے ہر بیماری کے لیے ایک وقت متعین ہے، ہر امتحان کا ایک وقت متعین ہے، ہر آزمائش کا ایک وقت متعین ہے. اب وقت متعین پر جب وہ بیماری دور ہو جاتی ہے یا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے عامل اور بابے کے ذریعے سے مسئلہ حل ہوا، حالانکہ وہ مسئلہ اللہ کی طرف سے حل ہوا ہے. اللہ کے ہاں اس بیماری کا وہی وقت متعین تھا اور اس بیماری کو دور ہونا تھا. اب اتفاق سے اس نے عمل بھی کروا لیا، شفا حاصل ہو گئی، تو اب نسبت کر رہا ہے عامل کی طرف. اور حیرت انگیز بلکہ عبرت انگیز اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو نسبت کرتے ہیں عامل کی طرف، دربار کی طرف، قبر کی طرف، پیر کی طرف، شیخ کی طرف. اور اگر مسئلہ حل نہ ہو تو نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف، کہتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فتح ہو گئی تو کہا کہ عامل کے عمل کا کمال ہے. شکست ہوئی تو کہہ دیا اللہ کو یہی منظور تھا. صحت ہو گئی تو عامل کی طرف نسبت، بیمار رہے تو اللہ کی طرف نسبت. پریشانی دور ہو گئی تو عامل کا کمال، اور پریشانی دور نہ ہوئی تو اللہ کا کام. آئے کتنی نا انصافی ہے کہ کامیابی کی نسبت انسان کی طرف اور ناکامی کی نسبت معاذ اللہ اللہ کی طرف. یہ جو کہتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا، اس میں کیا چیز ہے؟ یعنی ناکامی اللہ کو منظور، ناکامی اللہ کی طرف سے، اور کامیابی وہ عامل کے عمل کا کمال. تو یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ لوگوں کو شفا کیسے حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کی ایک وجہ تو استدراج، دوسری وجہ شیطانی تصرف، تیسری وجہ اللہ کی طرف سے اس بیماری کا وقت متعین تھا، اور چوتھی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض عامل دوا دیتے ہیں لیکن اپنے عمل کے پردے میں. یہ نہیں کہتے یہ دوا ہے، کہتے یہ میرا عمل ہے. تو حقیقت میں وہ بیماری کی دوا دے رہے مگر دوا کے دینے کو ظاہر نہیں کرتے. پانی میں کچھ ملا دیا، تیل میں کچھ ملا دیا، کوئی اور چیز کہہ دی لے آؤ میں دم کر دوں گا، اس میں دوا ملا دی اور کہا کھلا دو، شفا مل گئی. تاکہ لوگوں کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ بیماری کا علاج کرنے سے شفا ملی،
مگر بلکہ ذہن اس طرف رہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ عامل کے عمل سے ہوا ہے۔ معاذ جو سوالات اٹھائے گئے تھے ان کے جوابات بھی دینا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ جنات، معقلات اور جادو حقیقت ہے یا افسانہ؟ معقلات کیا چیز ہے؟ واللہ عالم بالصواب۔ میں نے جہاں تک تحقیق کی اور خود عاملوں سے بھی پوچھا کہ بھائی لوگوں یہ معقل ہے کیا چیز، یہ تو بتاؤ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ جن ہے، بعض کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، اللہ اس کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو ان کا۔ یہ مختلف باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی وہ عامل ہیں جو کچھ خدا خوفی دل میں رکھتے ہیں تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، وگرنہ بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو اپنے قبضے میں غیبی طاقتوں کے ہونے کے دعوے کرتے ہیں کہ میرے قبضے میں بعض غیبی طاقتیں ہیں، ان کے ذریعے سے میں جو چاہوں کروا سکتا ہوں۔ یہ دعوے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور لوگ یقین رکھتے ہیں کہ واقعی اس کے قبضے میں کوئی غیبی طاقتیں ہیں۔ چنانچہ یہ غیب کی خبریں بھی بتا سکتا ہے، اور دور سے کسی کو اٹھا کے بھی لا سکتا ہے، اور گھر کے کونے خطرے میں چھپے ہوئے تعویذات بھی نکال سکتا ہے، اور دشمن کی گردن کو توڑوا بھی سکتا ہے۔ جہاں تک جنات کا تعلق ہے تو قرآن میں ان کا ذکر ہے، جادو کا تعلق ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو ہم جنات کو بھی مانتے ہیں اور جادو کو بھی مانتے ہیں، جادو ہے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، گزشتہ درس میں جو بات چیت ہوئی تو اب ہمارے مجمع میں تو ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ یہ کوئی مدرسے کا اجتماع نہیں اور کسی فرقے کی مسجد کا اجتماع نہیں، ایک عمومی اجتماع ہے، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، سیاسی بھی، غیر سیاسی بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، شیعہ بھی، بعض اوقات غیر مسلم بھی، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ تو پھر جو کچھ بات ہوتی ہے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اس پر تبصرہ بھی کرتا ہے۔ اب پچھلے درس کے حوالے سے کچھ ایسے دوست آئے ہوں گے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے، ہم تو نہیں مانتے کہ جنات کا کوئی وجود ہے۔ مول صاحب نے کیسے کہہ دیا؟ تو بھائی جو میرا ناقص مطالعہ ہے میں اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جنات اور جادو کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کے وجود سے انکار کر سکتے ہیں، نہ ان کے اثرات سے انکار کر سکتے ہیں، اور نہ ان کے علاج سے انکار کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں حقیقت ہے۔ جنات کا وجود ہے، سحر کی حقیقت ہے، ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اور تیسری چیز ان کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ جن کے جو قابو کرنے والی سوچ ہے کہ فلاں کو جن نے اپنے قبضے میں لے لیا اور فلاں پر جنات مسلط ہو گئے ہیں، یہ چیز ایسی ہے کہ قابل غور ہے۔ ہمارا تجربہ تو وہ ہے جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ ایسے لوگوں کی اکثریت یا تو بیمار ہوتی ہے، یا مکار ہوتے ہیں، یا وہمی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات عامل اپنی دکان کو چمکانے کے لیے اپنے وہم میں مزید پختہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا جادو شکن عاملوں اور بابوں کے پاس جانا یہ جائز ہے؟ پہلا جواب یہ ہے کہ اس عقیدے سے جانا کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے جس کے ذریعے سے یہ میرا مسئلہ حل کر دیں گے، یہ بالکل غلط ہے۔
کسی انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ اور شفا دینے والا بھی اللہ، امیری عطا کرنے والا بھی اللہ اور فقیری میں رکھنے والا بھی اللہ، اولاد دینے والا بھی اللہ اور اولاد لینے والا بھی اللہ. اس کائنات کا ایک پتا تک ہل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ایک ذرہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کسی بیمار کو شفا نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. اس کو صاحب اختیار سمجھ کر اس کے پاس جانا یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس سوچ کے تحت کسی عامل کے پاس جانا کہ اسے علم غیب حاصل ہے اور یہ غیب کی خبریں بتا سکتا ہے، یہ بھی مشرکانہ سوچ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. درخت سے پتا گرتا ہے تو اللہ کو علم ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. کوئی کاشتکار زمین کی تاریکی میں دانہ ڈالتا ہے، اللہ کو علم ہوتا ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر تازہ اور خشک چیز کا علم اللہ کو ہوتا ہے. تو کسی عامل کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے اور غیب کی خبریں نہیں بتا سکتا. صحیح مسلم میں روایت ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو کسی عراف کے پاس آیا، کسی عراف کے پاس. عراف کون ہے؟ عراف جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ عرفان سے ہے اور عرفان کا معنی ہوتا ہے پہچان. یہ وہ لوگ تھے جو غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بتا سکتے ہیں گم شدہ چیز کہاں ہے، گم شدہ انسان کہاں ہے. یہ دعویٰ تھا ان کا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کسی عراف کے پاس آیا اور اس سے اس نے غیب کے بارے میں کوئی سوال کیا تو اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں کی جائے. اللہ اکبر. کہاں آقا کا فرمان اور کہاں ہمارا عمل. ایسے لوگ بے شمار ہیں جو بعض عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور سوچ یہ ہے کہ یہ غیب کی خبریں جانتے ہیں اور یہ چوری کا مال برآمد کرا سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں. اور آقا فرما رہے کہ جو ایسے شخص کے پاس گیا اور اس سے کچھ سوال کیا تو 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافا او ساحرا او کاہنا یؤمن بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جو شخص کسی عراف کے پاس گیا یا جادوگر کے پاس گیا یا کاہن کے پاس گیا اور اسے ان کی باتوں پر یقین ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جو کسی جادوگر کے پاس گیا، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا، کاہن کے پاس گیا اور ان کی باتوں پر وہ یقین بھی رکھتا ہے، تو حضور فرما رہے اس شخص نے اس وحی کا کفر کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قرآن کا منکر ہے جو ایسوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی باتوں پر یقین رکھتا ہے. تیسری بات، تیسرا جواب اس کا
کہ جانا جائز ہے یا نہیں. میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن لیں کہ کسی محرم کے بغیر ان عاملوں کے پاس جانا یہ بالکل غلط ہے. یہ انتہائی شرمناک ہتھ کنڈے اختیار کرتے. بعض اوقات خواتین سے خاص طور پر باتوں میں ان کی کمزوریاں معلوم کر لیتے ہیں, ان کی زندگی کی غلطی معلوم کر لیتے ہیں, پھر بدبخت ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ان کو بدکاری پر مجبور کرتے ہیں. بعض اوقات ان کی تصویریں لے لیتے ہیں, اس کے ذریعے سے ان کو بلیک میل کرتے ہیں, اور بعض صاف صاف اپنی ہوس کی پیاس ان کے ذریعے سے بچاتے ہیں. یہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, یہ میں تصدیق شدہ بات بتا رہا ہوں. یہ اس عامل صاحب کی میں نے خود کیسٹ سنی کہ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو خواتین کو ننگا کر کے معاذ اللہ چیک کرتے, کہہ رہے میں چیک کر رہا ہوں. تو لاہور کا ایک عامل, میں نام نہیں لیتا, بڑے شرمناک وارداتیں ان کی, تو ایک صاحب نے باقاعدہ پھر ان سے ان کا گویا کہ مرید بن کر اور ان کا مریض بن کر ان سے سوالات کیے, اور پھر اس نے سارے جوابات جو تھے وہ ٹیپ کر لیے. اس کیسٹ کو عام کیا, بہت سے علماء کے پاس بھیجا, تحریری طور پر بھی اس کو شائع کیا. میں نے خود وہ سنی کیسٹ. اس میں وہ عامل صاحب اپنے عمل کا دفاع کر رہے ہیں کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں, اور دفاع کیسے کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیا ڈاکٹر چیک نہیں کرتے سارے جسم کو کھول کر, کیا وہ چیک نہیں کرتے؟ اگر اندر کے جسم میں بیماری ہو تو وہ چیک نہیں کرتے؟ اگر ان کو چیک کرنے کا اختیار ہے تو مجھے بھی اختیار ہے. اور ساتھ وہ استدلال کر رہے ہیں, اللہ اکبر, معاذ اللہ, قرآن سے استدلال کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کیا جبرائیل نے حضرت مریم کے دامن میں پھونک نہیں ماری تھی, ان کو دم نہیں کیا تھا, ان کی شرمگاہ میں دم نہیں کیا تھا؟ اگر جبرائیل امین کو یہ اختیار ہے تو مجھے بھی یہ اختیار ہے. یہ میں نے خود سنا اپنے کانوں, وہ دفاع کر رہے ہیں اپنے اس غلط عمل کا. تو خواتین کو کسی محرم کے بغیر ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ بالکل غلط ہے. چوتھا جواب میں اس سوال کے وہ عرض کروں گا کہ ایسے عاملوں کے پاس جانا تاکہ ان کے ذریعے سے کوئی ایسا عمل کروایا جائے جس کے ذریعے سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچایا جائے, یہ بھی غلط ہے. اس نیت سے جانا کہ ان سے کوئی عمل کروائیں کہ میرے فلاں حریف کا کاروبار رک جائے, میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جائے, گھر کا امن سکون تباہ ہو جائے, یا کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے, یا ان کا رشتہ نہ ہو. اس طرح کے عملیات کروانے کے لیے کسی عامل کے پاس جانا یہ حرام ہے. کسی بھی مسلمان کو کوئی نقصان پہنچانا یہ غلط ہے, اور یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے. میں نے آپ کو بتایا قرآن کے حوالے سے ابتدائی آیت میں ترجمہ کر کے, یہودی یہ عمل کرتے تھے کہ عاملوں سے ایسے عمل کرواتے جن کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑ جائے یا گھر میں لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جائے. اور تیسرا سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ کیا آیات قرآنیہ گھول کر پینا جائز ہے؟ تو عرض یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اللہ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ ہم قرآنی آیات تعویذوں اور کاغذوں پر لکھ کر گھول گھول کر پی جائیں. اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا اپنے کلام میں. یہ تو ہمارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا کے طور پر نازل ہوا ہے.
یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی اور ایسا نسخہ آ گیا، ایسی دوا آ گئی جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کہہ رہے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور دل کی بیماریاں کفر، شرک، منافقت، حسد، بخل، حرص، حبس، تکبر، حب جاہ، حب مال، یہ کتنی بیماریاں دل کی، اللہ کہہ رہے ان بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں، اصل تو یہ بلغم کے لیے شفا ہے۔ قرآن بلغم کے لیے شفا ہے، اور قرآن بخار کے لیے شفا ہے، اور قرآن سر درد کے لیے شفا ہے۔ چنانچہ گھول گھول کر تو پی رہے، بلکہ بعض نے پورا قرآن گلے میں لٹکا رکھا ہوتا ہے، پورا قرآن گلے میں لٹکایا ہوا۔ آج چھوٹے چھوٹے قرآن ملتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نسخے، پورا قرآن گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ بخار سے، سر درد سے، جوڑوں کے درد سے، بلغم سے، اور بلڈ پریشر سے اور شوگر سے شفا مل جائے، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتا تاکہ منافقت سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، بخل سے، تکبر سے شفا مل۔ اللہ نے کس مقصد کے لیے اتارا، اور مسلمان اس عظیم کلام کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا اس بات سے کہ اللہ کا کلام پڑھنے سے بعض اوقات جسمانی بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی۔ سورہ فاتحہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الشفا قرار دیا۔ صحابہ اکرام نے سانپ سے ڈسے ہوئے ایک فرد پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ میں اسے انکار نہیں کرتا، لیکن قرآن کا مقصد نزول جسمانی بیماریوں سے شفا نہیں، روحانی بیماریوں سے شفا ہے، عملی بیماریوں سے شفا ہے، نظریاتی بیماریوں سے شفا ہے، اخلاقی بیماریوں سے شفا ہے۔ تو جو مقصد نزول تھا وہ تو ہم نے بھلا دیا، اور اسے دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر ہر بیماری کے لیے صرف قرآن پڑھنا ہی کافی ہوتا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی بوٹیوں سے صحابہ کرام کو علاج کی تاکید نہ فرماتے، جبکہ حضور نے صحابہ کرام کو جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا سکھایا ہے۔ آپ جانتے ہیں طب نبوی یہ مستقل ایک باب ہے۔ احادیث میں، احادیث کی کتابیں دیکھیں، جیسے آپ کو وہاں پر وضو کا باب ملے گا، استنجے کا باب ملے گا، نماز کا باب ملے گا، اور زکوٰۃ کا باب ملے گا، اور جہاد کا باب ملے گا، اخلاق کا باب ملے گا، تو وہاں پر آپ کو کتب احادیث میں طب کا باب بھی ملے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماریوں کا علاج کیسے تجویز فرماتے تھے۔ میں قربان جاؤں، ہم سب قربان جائیں، ہماری نسلوں کی نسلیں آقا کی قدموں کی خاک پر قربان جائیں کہ آقا کی زبان سے اس وقت جن بیماریوں کا علاج بیان ہوا، آج ماہرین طویل تحقیقات کے بعد ان کے نتائج اور ان کی حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور۔ میں تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں، لیکن فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اپنا جو تجربہ اور مشاہدہ ہے، اور جو مختلف حکیموں اور ڈاکٹروں سے بات چیت ہوئی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جسمانی بیماریوں سے بچنے کے دو مؤثر طریقے، ایک سادہ زندگی اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع، حضور کی سنتوں کی اتباع۔
ہر چیز میں حضور کی سنتوں کی اتباع. خدا کی قسم ان میں شفا ہے. میں کہتا ہوں امامہ رکھنے میں شفا ہے, ٹوپی رکھنے میں شفا ہے, داڑھی میں شفا ہے. یہ عام چیزیں بیان کر رہا ہوں. وضو میں شفا ہے, کلی میں شفا ہے, منہ دھونے میں شفا ہے, مسواک کرنے میں شفا ہے, ہاتھ سے کھانا کھانے میں شفا ہے. ابھی رات ہی کی بات ہے, اچھا ہو گیا یہ بات چھڑ گئی, میں عرض کر دوں. ایک ایسے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی جو آرمی میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 60-70 ڈاکٹر ان کے ماتحت کام کرتے. اللہ اکبر, میں تو حیران رہ گیا اس شخص سے مل کر. ایک پروگرام میں رات جانا ہوا تو ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے بتایا کہ ہاتھ سے کھانا کھانے میں کئی بیماریوں کا علاج ہے, اور چمچے سے کھانے سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی. اب یہ تو تحقیق کرنا آپ کا کام ہے, میں ڈاکٹر صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں جو اتنا بڑا ڈاکٹر ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہیپاٹائٹس کا مریض اگر چمچہ استعمال کرے اور پھر اس چمچے کو آپ آگ میں ڈال کر بھی صاف کر لیں تو اس کے جراثیم اتنے ٹھیک ہوتے ہیں کہ ختم نہیں ہوتے. تو دوسرا شخص جب وہ چمچہ استعمال کرے گا تو وہ جراثیم اس کی طرف منتقل ہو جائیں. دھونا صابن سے ہو یا کسی کیمیکل سے تو الگ بات. انہوں نے کہا اگر 1 گھنٹے تک آپ اس کو آگ میں بھی ڈال دیں اس کے جراثیم ختم نہیں ہوں گے. اور ہاتھ سے کھانے میں بہت سی بیماریوں سے شفا ہے. کئی بیماریاں انہوں نے بتائیں کہ ہاتھ سے جو کھانا کھاتا ہے تو اللہ پاک ان بیماریوں سے اسے بچاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی صحت کے لیے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے بتایا کہ حد الامکان انجیکشن سے بچیں. انجیکشن اور ڈرپ یہ بھی ڈاکٹروں نے عام کر دیا, لوٹ مار کا ذریعہ. یہ 2 قسم کے لوگ لوٹ رہے ہیں, ڈاکٹر اور جعلی عامل, دونوں لٹیرے, دونوں لوٹ رہے ہیں. تو یہ ڈرپ اور انجیکشن اس سے بھی بچنے کی کوشش کی جائے. یہ جتنے مشروبات ہیں آپ کے, یہ پیپسی, یہ کوکا کولا, یہ مرنڈا, یہ دوسرے, یہ سب بیماریاں ہیں. کسی کو ان باتوں پر یقین نہیں آئے گا. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کو ہر چیز میں یہودیوں کی سازش نظر آتی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. یہ مشروبات, یہ برگر اور یہ دوسری چیزیں مغرب سے آئی ہوئی, یہ جسمانی, اعصابی اور ذہنی بیماریاں پیدا کرتی ہیں. شفا نہیں ہے ان کے اندر. معدے کی بیماریاں ان سے پیدا ہوتی ہیں. جتنا زیادہ آپ نبی کی اتباع کریں گے, نبی کی سنتوں کی اتباع کریں گے اور سادہ زندگی گزاریں گے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا. آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی. لوگوں کا دل, بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ آ بیماری مجھے لگ جا, آپ بیل مجھے مار, آپ بیماری مجھے لگ جا, تاکہ میں آغا خان میں داخل ہوں اور لوگوں کو پتا چلے کہ میں کس حیثیت کا انسان, پتا چلے. بڑے بڑے لوگ آئے وہاں پر عیادت کے لیے, بیمار پرسی کے لیے. تو بھائیو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو اللہ نے جسمانی بیماریوں کی شفا کے لیے نازل نہیں کیا, روحانی, عملی, اخلاقی بیماریوں کی شفا کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن کے مقصد نزول سے مذاق نہ کریں آپ. ہاں, اور میں تو کہتا ہوں کہ جسے قرآن کے پڑھنے سے شفا نہیں ملتی وہ گول گول کر پی جائے تب بھی اس کو شفا نہیں ملے. چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ کفار کو جنات تنگ کیوں نہیں کرتے, سارے جن ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, یہ انگریزوں کے پیچھے کیوں نہیں پڑتے, ساری دنیا کا امن سکون انہوں تباہ کر رکھا ہے لیکن جنات ان کے پیچھے نہیں پڑتے, ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے
کہ شاذ و نادر واقعات تو ایسے بھی پیش آتے ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جن میں غیر مسلموں کو بھی جنات تنگ کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ان کا کلی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں بھی اس قسم کے کیس پیش آ جاتے ہیں، مگر بہت کم۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری ہے، یہ جسمانی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے یا دماغی بیماری ہے، کون سی بیماری ہے، اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہر واقعے کے پیچھے جن کا ہاتھ تلاش نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے، افسوسناک حقیقت کہ بعض مذہبی لوگوں نے ذاتی مفادات کی خاطر مذہب کی آڑ لے لی، اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں مگر مذہب کی آڑ، چنانچہ لوگوں کو وہمی بنا دیا ہر ایک کو کہ تجھ پر جنات کا اثر ہے، تجھ پر جادو کا اثر ہے، حالانکہ مقصد ان کا اپنے ذاتی مفادات ہے، اپنی ذاتی دکان کو چلانا ہے۔ یہ بھی بہت بڑے عامل ہیں ہمارے ہاں، میں نے ان سے عرض کیا آپ صدارت کریں، آپ کی صدارت میں آپ کے خلاف تقریر کروں گا۔ جی ہاں، ہمارے قاری عبدالرحمان صاحب کوئٹہ والے تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں وہاں گلشن معمار میں، تو مجھے بھی داد دیجیے کہ ان کی موجودگی میں یہ حقائق بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، بہت سے مولوی اور بہت سے صوفی لوگوں کے مال کھاتے ہیں ناجائز طریقے، یہ اللہ بتائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بہت سارے صوفی اور بہت سارے مولوی لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ قربان جاؤں اپنے اللہ کے کلام کی صداقت پر، خدا کی قسم، یہ پیٹ پرست لوگ لوگوں کو اپنی خانقاہ کا راستہ بتاتے ہیں، اپنی دکان کا راستہ بتاتے ہیں، اپنے گھر کا راستہ بتاتے ہیں، مزار کا راستہ بتاتے ہیں، لیکن اللہ کا راستہ نہیں بتاتے کہ جاؤ بدبختو ہم سے نہ مانگو، اللہ سے مانگو۔ واللہ عالم بالصواب، پتہ نہیں حقیقت ہے یا غلط ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک ملنگ کو دیکھا، ایک پیر کو دیکھا، وہ ننگا رہتا ہے، ایسے نام تو آپ نے بھی سنا ہوگا، نانگے شاہ۔ تو ہمارے لوگ ہر ایک کے ساتھ شاہ لگا لیتے ہیں۔ اپنے پختون بھائیوں سے میں کبھی کبھی مذاق کرتا تھا، بھی تمہارے یہاں نام رکھنا بڑا آسان ہے، بس شروع میں کچھ بھی لگا دو، آخر میں خان لگا دو، گلاب خان، پہاڑ خان، سمندر خان، دریا خان، یہ نام ہے۔ تو میں آگے اپنی طرف سے بناتا رہتا تھا، شلوار خان، پاجامہ خان، کرتا خان، تو میں نے کہا آخر میں خان لگا دو۔ تو اسی طریقے سے لوگوں نے شاہ بھی بہت سارے بنائے، گھوڑے شاہ، گدے شاہ، کاواں والی سرکار، چڑیاں والی سرکار اور نانگے شاہ۔ تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ ننگا رہتا تھا اور جو لوگ اس کے پاس آتے تو بعض لوگ روٹی پیش کرتے تھے اور وہ روٹی اپنی شرمگاہ کے ساتھ لگاتا تھا اور پھر پھینکتا اور وہ کھا جاتے، تبرک سمجھ کر۔ یہ مجھے بالکل ایک بات آدمی نے بتایا، واللہ عالم بالصواب۔ اور اس سے کسی نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ واللہ عالم۔ تو اس نے کہا کہ جو اللہ کے دربار کو چھوڑ کر میرے پاس آتے ان کا علاج یہی ہے۔ تو بھائیو بہت سے ایسے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، جو لوگوں کے اموال کھاتے ہیں ناجائز طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اللہ کے دربار میں جانے سے روکتے ہیں۔ ارے جو لینا ہے ہم سے لے لو، اللہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب دے رہا تھا کہ کفار کو جنات تنگ کیوں نہیں کرتے،
5واں سوال یہ ہے کہ سفلی اور نوری، سحر اور سایہ، بندش اور اسرار، اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ؟ جو میرا تجربہ ہے، ناقص تجربہ، 99.5% جھوٹ ہے، 100 میں آدھا فیصد سچ ہو تو بڑی بات ہے۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن بتا دیا جاتا ہے یہ بندش ہے، یہ اثر ہے، یہ سحر ہے، یہ سایہ ہے، حقیقت نہیں بتائی جاتی۔ چھٹا جواب یہ ہے کہ گھر گھر میں لڑائی جھگڑے، ذہنی اور مالی پریشانیوں کا حقیقی سبب کیا ہے؟ حقیقی سبب آپ سننا اگر چاہتے ہیں لڑائی جھگڑے کا اور ذہنی اور مالی پریشانیوں کا، تو جان لیجئے کہ حقیقی سبب اللہ کی نافرمانی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اور بے وفائی ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی کی تو پریشانیوں نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ اسی طریقے سے ان کا سبب بد اخلاقی ہے، حرص و حبس ہے۔ یہ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کا بڑا سبب زبان درازی۔ بعض اوقات شوہر زبان سوچ سمجھ کر استعمال نہیں کرتا، بعض اوقات بیوی، تو زبان کا غلط استعمال یہ گھر میں لڑائی جھگڑوں کی فصل کاشت کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے نہیں فرما دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے دوزخ میں جانے کا بڑا سبب یہ زبان ہو، یہ زبان۔ بہت سے لوگ اس زبان کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے۔ اور ایسے نہیں فرما دیا آقا نے کہ مجھے تم 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک شرمگاہ کی حفاظت، دوسرے زبان کی حفاظت۔ اسی طریقے سے اب کاروباری حالات جو ہوتے ہیں، کاروباری حالات میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ بعض اوقات عالمی حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ملکی حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات بے برکتی کا سبب سودی کاروبار ہوتا ہے، حرام کا کاروبار ہوتا ہے، بعض اوقات کاروباری پریشانیوں کا سبب اور مالی پریشانیوں کا سبب اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کی ہوس ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے معیار زندگی کو بلند کرنا چاہتا ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ، بے روزگاری اپنی جگہ، کاروباری رکاوٹیں اپنی جگہ، لیکن ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے معیاری زندگی کو بلند سے بلند تر کرنا چاہتا ہے۔ پریشانی ہے، پریشانی تو یہ مزے میں ہے، وہ بھی بیچارے بڑے پریشان۔ ابھی گزشتہ دنوں اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا تو ہمارے ساتھی کو جاننے والے تھے تو انہوں نے کھانے کا انتظام وہاں کیا تھا۔ اب اتنا بڑا بنگلہ کہ شاید اس عمارت کے برابر تو اس کا لان ہی ہو، اور وہ جو بدنام علاقہ ہے اور بدنام ہوا ہمارے پرویز مشرف صاحب کی وجہ سے، چک شہزاد، اس علاقے میں ان کا بنگلہ، اب اتنا کشادہ لان، کئی گاڑیاں کھڑی ہیں۔ اب کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کہا جی دعا کر، میں نے دعا کروا دی خاموشی۔ الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ بھئی دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو ایسی خاموشی سے دعا کروا دی۔ اب یہ کہ اے اللہ اس بنگلے والے پر رحم فرما، اس سیٹھ صاحب کے کاروبار میں ترقی دے، تو ایسے سنا سنا کر دعا کروں گا، سیٹھ خوش ہو جائے گا، اللہ خوش نہیں ہوگا، تو میں نے خاموشی سے دعا کرا دی۔ تو بعد میں وہ ساتھی جو ہمیں لے گئے تھے انہوں نے میرے کان میں کہا کہ یہ بہت پریشان ہے، مالی اعتبار سے بہت پریشان ہے، تو چونکہ پردے کے پیچھے خواتین بھی ہوں گی تو یہ چاہتے ہیں ذرا بلند آواز سے ان کی مالی پریشانیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھو، جن کے بنگلے کو دیکھ کر غریب لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہوگا اور وہ سمجھتے ہوں گے کیسے مزے میں ہیں، اور جب وہ چمچماتی گاڑیوں میں نکلتے ہوں گے
تو جیسے فرعون کو، قارون کو لوگ دیکھتے تھے نا، اللہ نے قرآن میں کہا یہ اللہ نے ہماری کہانی بیان کی ہے، قرآن ہماری کہانی۔ قارون جب نکلتا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور چمک دھمک کے ساتھ، تو ہمارے جیسے لوگ اس کو دیکھ کر کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی جیسی دولت ہوتی جیسے قارون کے پاس ہے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ آئے اب بتائیے، ہم نہیں کہتے ایسے سرمایہ داروں کو دیکھ کر ارے بڑے نصیبے والا ہے، ترقی کر گیا، میں تو بدھو کا بدھو یا مسجد ہی میں رہ گیا، یہ تو مزے کر گیا، بہت آگے نکل گیا۔ لوگ جب بیان کرتے ہیں کسی کے بارے میں بہت آگے نکل گیا، بہت آگے نکل گیا، کیا آگے نکل گیا؟ بڑی گاڑیاں ہیں اس کے پاس، بہت بڑا کاروبار، بہت ہم تو بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ ہائے ایک عبرت کی بات بتا رہا ہوں، مجبوراً فقیری کی زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، اختیاراً فقیری کی زندگی گزارنا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس ڈاکٹر صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں ایسے لوگوں کو حقیقت میں اللہ کے ولی سمجھتا ہوں۔ بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا اس شخص کو حکومت کی طرف سے بنگلہ بھی دیا گیا، کار بھی دی گئی ہے، لیکن یہ نہ بنگلہ استعمال کرتا ہے نہ کار استعمال کرتا ہے، یہاں کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور موٹر سائیکل پر آتا جاتا ہے۔ اللہ، میں نے کہا یہ ہے نبی کی سنت، نبی کی سنت، خود فقر کو اختیار کرنا نہیں۔ میں اپنے لیے فقیری والی زندگی پسند کرتا ہوں، سرمایہ دارانہ انداز زندگی مجھے پسند نہیں۔ یہ بڑے امتحان کی بات ہے اور بڑا کٹھن معاملہ ہے۔ وہ یہ کر سکتا ہے جو ایمان اور تقوی کے اعتبار سے بڑا مضبوط ہو۔ آخری سوال تھا، ہر قسم کے برے اثرات، جنات اور جادو سے بچنے کا صحیح علاج کیا ہے؟ یہ سارے ہمارے درس کا خلاصہ ہے، یہ جو 2 نشستیں ہوئی ان کا خلاصہ ہے۔ یاد رکھیے کہ صحیح علاج مضبوط ایمان ہے، مضبوط ایمان۔ دل میں یہ یقین رکھیں، اللہ کے حکم کے بغیر میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی جادوگر، کوئی عامل، کوئی جن، کوئی دیو، کوئی دیوی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ مضبوط ایمان۔ ارے جب اللہ کہتا ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحیم۔ جب اللہ کہتا ہے قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جب اللہ کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ دیتا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں یقین آتا، کیوں نہیں یقین آتا اللہ کے کلام پر؟ اور اللہ کے حقائق بھی بیان کرتا ہے، اور پھر قسمیں کھا کھا کر اللہ کہتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے بندو سچ کہہ رہا ہوں۔ اے اللہ، قسمیں کھا کر اللہ کہتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے۔ لوگوں میری بات کا یقین کر۔ اے اللہ، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، اگر کوئی مہربان باپ بگڑی ہوئی اولاد سے کہے اور بیٹا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، اور اولاد کو پھر بھی یقین نہ آئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور الہ العالمین کہے مخلوق سے خطاب کرتے ہوئے ارے میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، اتباع سنت جو پہلے بھی بتا چکا۔ تیسری چیز توبہ، استغفار۔ یہ استغفار بہت سی بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھی چیز مسنون وظائف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، دعائیں، اذکار اور وظائف۔ اور چوتھی چیز معوذتین کا اہتمام، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں یقین کے ساتھ۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اثر
اثر اور فائدہ خوبصورت دعا سے نہیں ہوتا، اثر اور فائدہ مضبوط یقین اور ایمان سے ہوتا ہے۔ جو مضبوط یقین اور ایمان کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھ دے، اللہ اس کو شفا دے دیں گے۔ اور اگر خوبصورت مقفع مسجع الفاظ پر مشتمل دعا ہے لیکن دل یقین سے خالی ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آخری چیز عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا تعویذ وہ دعا ہے، اس سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ تم ان بازیگروں کے پاس جاتے ہو جن بازیگروں کی نظر تمہاری مصیبت اور پریشانی پر نہیں، جیب پر ہے، ان سے کہتے ہو کہ ہمارے لیے مانگو، ہمارے لیے کوئی عمل کرو۔ جو دکھ درد آپ کے دل میں ہے وہ عامل کے دل میں نہیں ہو سکتا۔ میرا بیٹا بیمار ہے، میری بیٹی بیمار ہے، میرے گھر میں پریشانی ہے، جو طرف جو سوچ میری دعا میں ہوگا وہ عامل کی دعا میں نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، جب کوئی مجبور شخص، ستایا ہوا شخص اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہی قبول کرتا ہے اور اللہ ہی اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ۔ اللہ سے خوب مانگی، اور میں آپ سے درخواست کروں گا سادگی کے ساتھ اس مہینے کو گزار، سادگی کے ساتھ، نمود و نمائش نہ کریں، دکھاوے والی پارٹیاں نہ کریں، دکھاوے والی افطار پارٹیاں نہ کریں، یہ غلط ہے، غلط، دکھاوا حرام ہے۔ اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، اپنے دسترخوان کو محدود کر لیں، کبھی کبھی اپنے آقا کی سادگی کو بلکہ اپنے آقا کی بھوک کو یاد کر لیا کریں۔ میرے آقا کے اکثر روزے ایسے تھے جن میں سحری میں پانی کے سوا کچھ نہیں تھا اور افطار میں کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہیں، اکثر روزے ایسے۔ کبھی کبھی تو یاد کر لیا کرو اللہ کے بندوں، کیسے عشق کے دعوے، ہم حضور کے عاشق ہیں۔ حضرت عائشہ کا تو یہ حال تھا رضی اللہ عنہا کہ دسترخوان سجایا جاتا اور صرف کھانا ہوتا تھا، تو بعض اوقات حضور کا فاتحہ یاد آ جاتا تو دسترخوان سے روٹی ہی اٹھ جاتی، فرماتی تھی مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میرے سرتاج نے ساری زندگی 2 وقت پیٹ بھر کر نہیں کھایا، آج میرے دسترخوان پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، میرے آقا کو روٹی نہیں ملتی، روتی ہوئی اٹھ جاتی تھی۔ آج ہم کیسے گوارا کر لیتے ہیں یہ اسراف، یہ فضول خرچی۔ خدا کے واسطے اللہ کے رزق کی قدر کرو، پھر دسترخوانوں سے جو بچتا ہے اٹھا کر کوڑے دان۔ اور اللہ کے بندو خوف کرو، مہمان بھی خوف کریں، میزبان بھی خوف کرے۔ حالت یہ ہے کہ 1.5 کروڑ کے قریب پاکستانی مسلمان سیلاب سے شدید متاثر ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا سوچیں، ابھی یہاں پانی آ جائے اور چھت تک پانی ہو اور ہمیں چھت پر رہنا پڑے، کیا حال ہوگا؟ ایسے لوگ 1.5 کروڑ کے قریب متاثرین، ان میں سے ایسے بھی کئی دن تک جنہیں روٹی کا ایک لقمہ تک میسر نہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک رہے، صاف پانی مہیا نہیں، باپ پردہ خواتین قضاء حاجت کے لیے اونٹ کی تلاش میں ماری پھر رہی، کہاں قضاء حاجت کریں، پانی ہر طرف۔ 7 لاکھ کے قریب مکانوں کا نام و نشان مٹ چکا۔ ان حالات میں کیا مناسب نہ ہوگا کہ ہم سحری اور افطاری میں اگر 1000 خرچ کرتے تھے تو 500 خرچ کر لیں اور 500 اللہ کے ان بندوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دیں۔ تو خدا را سادہ زندگی گزاریں، سادگی کی طرف آئیں، اتباع سنت کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے،
اب ظاہر ہے ملاقات اس وقت ہوگی جب رمضان کا بہت حصہ گزر چکا ہوگا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس مہینے میں قرآن کا حق ادا کر دیجیے. اور بھائیوں باز آ جائیے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, ہماری نافرمانی سے نہیں, کہیں اللہ پاک ہماری عبادت سے نہ ناراض ہو جائے. یہ جو ہمارا عبادت کا انداز ہے, سحری میں ٹھونستے ہیں خوب, اتنا کھاتے ہیں کہ 2 بجے تک آنکھ ہی نہیں کھلتی, پھر افطاری, پھر کھانا. کیا اللہ ہماری عبادت کے انداز سے ناراض نہ ہو جائے؟ سونے کا مہینہ بنا دیا, کھانے کا مہینہ بنا دیا. یہ تو کم سونے کا مہینہ, کم کھانے کا مہینہ ہے. روزے سے تو جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے. ہم جس طریقے سے روزے رکھتے ہیں بیماریاں آتی ہیں. جو کچھ ہم کھاتے ہیں ان سے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس مہینے میں قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان کا مہینہ اس طریقے سے گزارنے کی توفیق دے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے, اور اللہ پاک ہماری گردنوں کو اور ہمارے رشتہ داروں اور پوری امت کی گردنوں کو دوزخ سے آزاد فرما دے. ہاشم فیملی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے, ہم دل سے دعا کریں گے اللہ پاک ان کے مسائل کو حل فرمائے. الطاف بھائی کوئی اعلانات؟ جی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رب ہمارے حال پر رحم فرما. یا رب ہمارے حال پر رحم فرما. ہم کمزور ہیں, رحم فرما. ہم گناہگار ہیں, رحم فرما. ہم فقیر ہیں, تو رحم فرما. ہم بیمار ہیں, تو رحم فرما. یا اللہ ہم سیلاب سے متاثر ہیں, ہمارے حال پر رحم فرما. یا رب رحم فرما. یا رب کرم فرما. یا رب معاف فرما دے. یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے. میرے اللہ تو کرم کر دے, رحم فرما دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے سارے مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے. میرے اللہ مبارک مہینہ آ رہا ہے, ہمیں اس مبارک مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہماری گردنیں, ہمارے آباء, ہماری امہات, ہماری ازواج, ہماری اولاد, ہمارے رشتہ داروں اور ساری امت کی گردنیں دوزخ سے آزاد فرما دینا. اے اللہ کرم فرما دینا, رحم فرما دینا, معاف فرما دینا. یا اللہ ساحروں سے, جادوگروں سے, جنات سے, شیاطین سے, جعلی عاملوں سے اور نقصان دینے والے تعویذ گنڈے سے, چوروں ڈاکوؤں سے, حاسدوں سے, دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حفاظت فرما. عاشق فیملی کے لیے دعا کی درخواست کی گئی, ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کے سارے جائز مسائل اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے. یا اللہ جو لوگ, جو ہمارے بھائی, ہماری بہنیں سیلاب سے متاثر ہیں, ہمیں ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کے کام آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آج وہ متاثر ہیں, ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کر سکیں. یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ہماری حفاظت فرمانا, ہر قسم کی آفات سے, بلیات سے, مصائب سے, بیماریوں سے, حادثوں سے اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com